السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ تیسری تاخرات میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحت و عافیت اور امن و سلامتی کے ساتھ یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رمضان کے بقیہ جو 4-5 دن ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب محنت کرنے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کے آداب کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، کوئی بھی آدمی ایک دوسرے سے بات نہ کرے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، ہم جو بولنا چاہتے ہیں اگر وہاں نظر پڑتی ہے تو جملے کٹ جاتے ہیں، اور یہی بات ہے جو خطبہ جمعہ کی بھی ہوتی ہے۔ خطبہ جمعہ میں کیا ہوتا ہے، وہ چندہ دینے والے لوگ آ جاتے ہیں، وہاں مائک کا ساؤنڈ کم کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ مولانا عبدالعظیم صاحب کو ہم نے دیکھا، وہ تقریر کرتے رہتے، بیچ میں اگر وہ ساؤنڈ کم ہوا کچھ بھی کرے تو فوراً بول دیتے برابر رکھو، اسے ہاتھ مت لگاؤ۔ تو اس طریقے سے یہ افراتفری کا ماحول رہا، ایسا رہا تو اس پہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جم کر بیٹھیں اور انشاءاللہ 1-1.25 گھنٹے میں جو اس بارے میں جو چیزیں ہیں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تاخرات کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ یہ تاخرات جب آتی تھی تو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، ذرا وہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے، اس لیے کہ امت میں سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والے اور نیک عمل میں آگے بڑھنے والے حضرات صحابہ کرام تھے۔ اور یاد رکھیے، امت کو کوئی بھی طبقہ نیک کاموں میں حضرات صحابہ کرام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا کہا، دیکھو اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو یا آدھے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ یہ حدیث تو چیلنج ہے۔ دنیا میں احد پہاڑ کے سونا کسی کے پاس بھی نہیں ہے، دنیا کے کتنے بڑے مالدار کو بلا لو آپ، نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا بولتا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، معاویہ تو اتنے افضل ہیں، وہ جس گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں، وہ گھوڑے کی ٹاپ میں جو مٹی آتی ہے اس مٹی کے مقام کو بھی کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، ان کا اتنا مقام مرتبہ ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف کیسے گزارتے تھے تاخراتیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کب ہے، اس بارے میں علماء نے 40 اقوال بتائے ہیں، اور یہ اس کو شوکانی نے منتقى میں بھی نقل کیا ہے۔ اور مجاہد رحمہ اللہ کی بڑی اچھی لگی بات، وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو شیطان تاخراتوں میں انسان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بھی اور ساتھ میں فرشتوں کو اتار کر کے ماشاءاللہ اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی کو کہا گیا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہی سلامتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ضحاک رحمہ اللہ نے بڑی اچھی پتے کی بات کہی۔ آپ دیکھیے، رمضان کے 20 دن آپ ادھر ادھر کہیں بھی نہیں گئے، مگر رمضان کے آخری دنوں میں کیا ہوتا ہے، نیک عمل کا جذبہ اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، ضحاک رحمہ اللہ کہتے ہیں ان راتوں میں شیطان کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کنکریوں سے زیادہ فرشتوں کو اتارے تو شیطان کہاں آئے گا؟ اس طریقے سے یہ بات بھی ہے۔ اور ایک بات یہ بعض علماء نے بتائی، سلامتی کا مطلب یہ ہے ان راتوں میں بندوں کو کوئی بیماری نہیں آتی، جادو کا اثر کٹ جاتا ہے، اور شیطانوں کو اور کاہن جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو بھی جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، علماء اس کو غور سے سنیں، یہ تاخراتیں جو آتی ہیں جس میں یہ کام کرنے سے، قیام کرنے سے، کچھ بھی کرنے سے ہوتا کیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ کہا گیا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ان راتوں میں عبادت کرنے کے لیے وہی ثواب ہے جو امت کو ثواب ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا اچھا جواب دیا، شاید میں سمجھتا ہوں میرے لیے بھی نئی چیزیں، آپ لوگوں کے لیے نئی چیزیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی زندگی میں کوئی افضل رات تھی تو وہ لیلۃ القدر نہیں، وہ رات ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تھے۔ ماشاءاللہ
کیا بات بتا رہا ہے ابن تیمیہ. اور یہ سب باتیں ہر عالم بول بھی نہیں سکتا. وہ عالم بول سکتا ہے جو کتاب و سنت کے قریب ہوتا, نفس کا تزکیہ کرتا, نیک رہتا, اسے تو معلوم ہوتا ہے. ورنہ ان کی باتیں تو ایسی ہیں بعض علماء کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. تو کیا بولتے ہیں, دیکھو اسراء و معراج کی جو رات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے, مگر امت کے لیے لیلۃ القدر افضل ہے. تو اس سے معلوم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کی رات میں کیا کیا نہیں دیا گیا. اللہ سے جا کے بات کرنا, جنت کے مناظر دیکھنا, جہنم کے مناظر دیکھنا, نبیوں سے ملاقات, پورے نبیوں کی امامت یا کوئی معاملہ نہیں تھا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسراء و معراج کی حدیث میں کہتے ہیں میں جنت میں بھی داخل ہوا, جنت میں داخل ہو کے وہ حوض کوثر کو میں نے دیکھا اور مٹی کو میں نے ہاتھ بھی لگائے. ماشاءاللہ اس رات میں جو ہے حادثات ہوئے وہ ان راتوں سے جو ہے لیلۃ القدر افضل نہیں ہو سکتی, مگر لیلۃ القدر امت کے لیے افضل ہے. ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسراء و معراج کی رات افضل ہے. بقیہ اور 2 راتیں 3 راتیں گزر چکی ہیں. علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں, اگر کسی نے 2 راتیں ضائع کر دیں اسے موقع ہے 3 راتوں میں اللہ سے قریب ہو جائے. کتنی اچھی بات ہے دیکھو. اور یہ وہی علماء بول سکتے جنہوں نے عمل کیا ہے. اور بولتے ہیں اگر کسی نے 3 راتوں کو کھو دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 2 راتوں کو مزید مکمل طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے عمل کرے. اب ہوتا کیا ہے, ہمارے پاس 27ویں طاقرات کو لوگ نئے کپڑے پہن لیتے ہیں اور ہم اسے گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو کیا ہم اسے گری ہوئی نگاہوں سے دیکھ سکتے کیا؟ اب آپ کے سامنے بتاتے ہیں ہمارے اسلاف شب قدر آتی تو کیا کرتے دیکھیے. اب یہ بات کیا ہے, لوگ نئے کپڑے پہن لیتے اور جو ہے وہ حافظ صاحب کو سب کے سامنے پیسے دیکھو, کپڑے دیکھو, ان کی عزت نکال ڈالتے. یہ میں سمجھتا ہوں امام کی عزت اس میں نہیں ہے. امام کیا ہوتا ہے, انہیں تو اللہ کی خاطر پڑھاتا ہے نا. آپ سب کے سامنے پیسے دے تو ہوتا کیا ہے, اس کے دل میں ایک طرح کی ریاکاری آ جاتی, اور لوگوں کے سامنے کیا ہوتا ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید حافظ صاحب قرآن بیچیں پورا رمضان. تو اس طریقے سے وہاں وہ چیز دینا بھی نہیں چاہیے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, 27 رمضان کو لوگ نئے کپڑے سے گاڑیاں گھومتے رہتے ہیں, ویلنگ کرو, 3 ادھر جاؤ ادھر جاؤ. غیر مسلم بولتے کیا بھائی تمہارے لوگ رات بھر خالی ہمارے ناک میں دم کرتے رہتے. ہمارے حضرات صحابہ کرام ایسے نہیں تھے, جہاں اچھے کپڑے پہنتے اللہ کا حق بھی ادا کرتے تھے. چند مثالیں تو آپ کے سامنے دیکھیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غلام تھے جن کا نام تھا حضرت ثابت البنانی رحمہ اللہ. جب بھی شب قدر کی راتیں آتی تو کیا کرتے, اچھے کپڑے پہنتے, خوشبو لگاتے, اور مسجد میں بھی کیا ہوتا, خوشبو کا ماحول ہوتا. نماز سے پہلے آپ مسواک کرو, آپ کا منہ پاک ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. جیسے لوگ انٹرویو کو جاتے وقت فرش منہ میں ڈال جاتے, کیا بولے تو منہ میں بانس نہیں آنا. اگر منہ میں بانس نہیں آنا تو جلدی جاب مل جائے گا. مجھے یہ دنیا کے لیے ہے, اللہ کے لیے آنا ہو تو مسواک کرو. یہاں خواتین بھی ہیں, ہم ان سے کہنا چاہیں گے ہماری خواتین میں تو مسواک کرنے کی سنت ہے ہی نہیں ہے, اور کسی عورت کو میں نے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا بھی نہیں. لہٰذا عورتوں کو چاہیے اپنے زندگی میں سنتوں کا شعور پیدا کریں. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ ہمیشہ مسواک کیا کرتی. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں, حضرت عائشہ کی گود میں نبی کا سر ہے. جانتے ہیں نا, آخری مراحل ہیں, تقریباً مرنے شاید کئی دن کا محلے کا واقعہ ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ کے کمرے میں, عائشہ کے بستر میں, عائشہ کے گود میں پڑے ہوئے ہیں. اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما, جو ابو بکر کے بیٹے, عائشہ کے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگیں گے, سالے, اور سالے کو عربی زبان میں بولتے نسبتی بھائی. وہ آئے, وہ ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو موت کے قریب ہیں مگر سنت نہیں چھوڑ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن نے اپنے ابی بکر کی طرف دیکھ کر عائشہ کو اشارہ کیا, مجھے مسواک چاہیے. کیا کیا عائشہ رضی اللہ عنہا نے, وہ مسواک کو لے کر اپنے منہ میں نرم کر کے ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. نبی مرض الموت میں ہیں پھر بھی مسواک کر رہے ہیں. تو اس حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ بات کہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں جس آخری سنت پر عمل کیا تھا وہ مسواک تھا. لہٰذا یہ مردوں میں, بچوں میں, عورتوں میں مسواک کرنا چاہیے. ایک بات یہ بتا دیتے ہیں, بعض لوگ مسواک کرنے کو سنت سمجھ جاتے ہیں مگر پیٹ سے منہ نہیں دھوتے. یہ بھی غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے؟ میں دیکھتا ہوں سب بولتا ہوں کیوں نہیں ہے, بدعت ہے, بدعت ہے. ٹھیک ہے,
صابن سے منہ دھونا ہی بدعت ہو جائے گا۔ لہٰذا یاد رکھیے ماشاءاللہ مسواک کرنے سے 18 فائدے ہوتے ابن القیم رحمہ اللہ بتائے، مگر یہ پیسٹ وغیرہ جو آتا ہے وہ بھی کرنا چاہیے تاکہ منہ میں بدبو نہ رہے۔ مگر اس میں ایک بات بھی آپ سمجھیں، مسواک کرنے میں جو فائدہ ہے وہ کسی پیسٹ میں نہیں ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں پیسٹ میں بھی دکھاوا، اتنا بڑا ہونا، 450 کا ہونا، وہ ہونا، یہ ہونا، اور پیسٹ زیادہ استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیمیکل ہے وہ، اور جب انسان زیادہ پیسٹ استعمال کرتا ہے تو آنکھوں میں شائننگ تو آتی ہے، مگر کانوں میں، وہ دانتوں میں شائننگ تو آتی ہے، مگر اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو اللہ نے قدرت رکھی، طاقت رکھی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم بولنا کیا چاہتے تھے، یہ نماز کو جب آتے وقت مسواک کرنا، اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ، یہ دیکھیں امام کو بھی چاہیے کہ وہ جب اقامت ہو جاتی ہے تو اقامت کے بعد اپنے جیب سے کہیں سے مسواک اٹھا کے مسواک کر کے جیب میں رکھ کے بولنا، لوگوں اپنی صفوں کو درست کرو۔ عرب میں دیکھتے ہیں آپ ماشاءاللہ، جب بھی امام نماز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، وہ وضو کرتے وقت مسواک کر لیتے، مگر نماز کے کھڑے ہونے کے ٹائم پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک کرنا ثابت ہے۔ لہٰذا نماز کو آتے وقت مردوں کو چاہیے کہ وہ خوشبو کا بھی استعمال کریں، اور مسجد کے ذمہ داروں سے بھی ہماری گزارش ہے۔ آپ دیکھیں گے عرب وغیرہ میں مسجدیں جب ہوتی ہیں تاخراتوں میں، عید کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر، حرمین میں جو عود استعمال کیا جاتا ہے وہ لاکھوں ریال کا ہوتا ہے۔ عید کے دن ماشاءاللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے زندگی کے 5 عیدوں کی نماز میں نے پڑھی ہے۔ ان مناظر کو ہم بھلا نہیں سکتے اور اس کا منظر بھی کھینچ نہیں سکتے۔ ماشاءاللہ اس وقت حرمین میں ایسی خوشبو ہوتی ہے، انسان بدبو رہی تو متنفر ہو جاتا، مگر نماز سے پہلے ادھر ادھر سے اگر خوشبو ہو تو کیا تھا، انسان کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں، عیدین میں صحابہ وغیرہ سے بھی یہ عید کا جو ہے مطلب کیا وہ عطر کا استعمال کرنا ثابت ہے۔ لہذا مساجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ عود کا استعمال کریں۔ اب یہ عود کا استعمال کیسے کرنا، وہ ملتا ہے، اگر لا کا استعمال کرتے ہیں، سامنے رکھ دیتے ہیں، پوری مسجد میں پرسکون ماحول ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو وہ جب خوشبو مل جاتی نا، وہ باہر بھٹکتا نہیں انہیں۔ اگر وہ بدبو آئی، گوشت کے پاس ہے، یہ وہ بس ہے، تو انسان بھڑک جاتا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے ہمیں ان راتوں میں اچھے کپڑے پہن کر آ بھی سکتے ہیں اور ساتھ میں خوشبو کا استعمال کریں، مگر اچھے کپڑے پہن کر یہ ادھر ادھر گھومنا صحیح نہیں ہے۔ دیکھو تمیم داری رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا بولتے ہیں، دیکھو جب تاخراتیں آتیں 1000 درہم میں کپڑے پہنتے تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان پر اپنی نعمت اتارتا ہے، اس نعمت کا اثر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ شادی میں اچھا سوٹ پہن لے کو جاؤ، نوشوں کو دیکھتے ہیں نا آپ، نکاح کے لیے الگ کپڑے، سب سے ملنے کے لیے الگ کپڑے، پہلی رات میں الگ کپڑے، اور اس کے بعد وہ پان دیتے وقت ایک کپڑے، اور اس کے بعد عرس کے بعد وہ بیٹھتے وقت وہ ایک کپڑے، سوٹ چڑھاوا، یہ مطلب اپنی ایک لڑکی کے لیے بھی اتنا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھے کپڑے دیا تو اچھے کپڑے پہن کر آئیے۔ اور میں خصوصاً تمام لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ نائٹ پینٹ، ٹریک اور چھوٹے چھوٹے یہ جینس پینٹ، ایسی جینس پینٹ پہنتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے نظر آتا ہے۔ اب ایئرٹیل کے، جیو کے بڑے بڑے ٹی شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں، پیچھے کھڑنے والا پورا پڑتے رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نماز کو آؤ تو اچھے کپڑے پہن کے آؤ، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنو، ایسے کپڑے پہنو کہ آپ کے رکوع کرنے میں آسانی ہو، سجدہ کرنے میں آسانی ہو۔ اور اسی طریقے سے جب آپ آتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی اچھے کپڑے پہننے کی مکمل طور پر عادت ڈالیں۔ اور اس میں جبہ شرعی پہننا ہی شرط نہیں ہے، مگر اس میں جو آسانی ہے میں سمجھتا ہوں دوسرے کسی میں نہیں ہے، لہٰذا اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ یہ دیکھو مالک ابن انس رحمہ اللہ جب تیسری طاقرات ہوتی تو رات میں غسل فرماتے، دیکھیے رات میں غسل فرماتے، خوشبو لگا کر مسجد میں آتے، اور طاقراتوں میں جو کپڑے پہنتے ان کپڑوں کو اتنا سنبھال کر رکھتے، 1 سال تک نہیں پہنتے وہ کپڑوں کو، آئندہ سال پھر آئے تو ماشاءاللہ ان کپڑوں کو اٹھا لیتے۔ اس طریقے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے اسلاف مطلب ان راتوں کی بڑی اہتمام کرتے تھے۔ اب میں صحابہ کا عمل بولے تو لوگ پوچھیں گے نبی کرے کیا، پہلے سے بے ادبی کرتے۔ یاد رکھیے حضرات صحابہ کرام نے جو کیا وہ ان کا عمل ہے، آپ چاہے تو کر بھی سکتے، نہیں بھی کر سکتے، مگر صحابہ کے اس عمل کو حدیث کے خلاف بتا بھی نہیں سکتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے نماز کو جاتے ہوئے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اچھی حالت میں جانے کا حکم دیا نا، لہٰذا ان کا عمل یہ بدعت نہیں کہلائے گا۔ اگر کوئی کرتے ہیں تو ماشاءاللہ اس طرح توجہ دیں، مگر جیسے ہم نے کہا کپڑے پہن کر ادھر ادھر گھومنا نہیں، اور اس کے لیے ماں باپ کو ستانا اور جا کر وہ نیا کپڑا لا کے
کہ پہننا کوئی ضروری نہیں تھا، لہذا حضرات صحابہ اکرام نے عمل کیا، ہم بھی انشاء چاہے تو اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف 10 راتوں کی بڑی جو ہے تعظیم کرتے تھے۔ وہ کون 30 سے 10 راتیں ہیں؟ ایک تو ہے ذی الحجہ کے 10 دن، اور اسی طریقے سے رمضان کے ان 10 دنوں کی حرمت بھی مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ اور ہمارے حضرات صحابہ ان راتوں میں اعتکاف بھی کرتے تھے۔ زہری رحمہ اللہ تو بولتے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں اعتکاف کا جذبہ ایسے پیدا فرمایا، اللہ کے نبی جس سال اعتکاف میں بیٹھے پورے ازواج مطہرات بھی آ کے ڈیرے ڈالنے کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی غصہ آیا، پورے نکال پھینک ڈالے، جاؤ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عائشہ نے اعتکاف کیا، فلاں نے اعتکاف کیا، اور ماشاءاللہ اس مسجد میں دیکھتے ہیں مردوں سے بڑھ کر عورتیں یہاں اعتکاف میں بیٹھی ہیں۔ حالانکہ ان کو دنیا بھی جا سکتے، فلاں بھی جا سکتے، مگر اعتکاف میں بیٹھنے والی عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ یہاں بازار کا ماحول نہ بنائیں، گفتگو میں اپنے وقت کو صرف نہ کریں۔ آپ لوگوں سے ملنے کے لیے یہاں نہیں آئی ہیں، کس کے لیے آئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اور بعض خواتین کے بارے میں یہ بھی سنا گیا کہ وہ اپنے غیر شادی شدہ لڑکیوں کو اعتکاف میں لا لیتی ہیں اور اعتکاف میں بیٹھ کے رشتے کے بارے میں باتیں ہوتے ہیں۔ عبدالعظیم صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ نے خطبے میں کہا ہے، اگر کوئی عورت اپنی شادی کے بات کرنے کی نیت سے آ کر اعتکاف میں بیٹھے، اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا ماشاءاللہ علماء کی نظر کیسے ہوتی ہے، لہٰذا بیٹھ کر وہ بات کرنا، تیری بیٹی اچھی ہے، میرا نواز ایک دیال تو نہیں، یہ باتیں کرنے کے لیے مسجد نہیں ہے۔ لہٰذا جب آتی ہیں تو لہٰذا مسجد کا ہے۔ اور ان خواتین سے گزارش ہے، اگر ان میں سے کسی کو بھی حیض آیا فوراً واپس گھر، اعتکاف فاسد ہو جاتا، اور حالت حیض میں آپ کو مسجد میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نہ اللہ کو گالی دو، نہ رسول اللہ کو گالی دو، جتنا خیر آپ کے حصے میں آیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنا نہیں ہوا ماشاءاللہ اپنے گھروں میں جا کر ذکر و اذکار تلاوت قرآن کرتے رہیں۔ اور اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہ موت کا وقت قریب آیا تو انہوں کیا بولے، مجھے افسوس ہوتا ہے۔ وہ بولے افسوس کی بات کیا ہے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو موقع دیا وہ ہم نے گوا دیا، مگر ہمیشہ محنت کرنا۔ اور یہ دیکھو یہ ماشاءاللہ اس مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئیں، دیکھیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب ہم لاتے ہیں نا، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہی آنے والی نسلیں ہیں، یہاں چھوٹے بچوں کو لانا چاہیے۔ دیکھو سفیان ثوری رحمہ اللہ آخری عشرہ آتا تو بہت محنت کرتے، اپنے گھر والوں کو لاتے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لاتے، اگر ان کے اندر طاقت ہوتی ہے جتنا چاہے جگاؤ آپ 11 تک 12۔ جب ہمارے بچے رات میں 2 بجے تک گیم کھیل سکتے، فلم دیکھ سکتے، تو راتوں میں اپنے بچوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا شعور کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ اور اسی طریقے سے ان راتوں میں ہمارے اسلاف بڑی محنت کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی اخلاص سے نماز پڑھنا ہے۔ اور ایک بات بھی دیکھیے، نئی حدیث ہے، یہ حدیث نہیں بولے تو اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، لیکن کتب میں حدیث میں ہے، نفل نماز ہم لوگوں کے سامنے ہی پڑھتے، الگ بھی پڑھتے، مگر چھپ کر پڑھنا سب کے سامنے پڑھنے سے 25 درجہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی نفل نماز پڑھتا ہے، ایسی جگہ جا کے کھڑا ہو گیا جہاں کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، ایسی جگہ کھڑے ہو کر پڑھنا لوگوں کے سامنے پڑھنے سے 25 درجہ افضل ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہم مکمل طور پر نمازوں کی پابندی کریں، اور یاد رکھیں ان راتوں میں جو سجدہ ہم کرتے نا، وہ سجدہ ذرا لمبا ہونا، اور اس کا خیال اماموں کو بھی کرنا چاہیے۔ دیکھو سفیان ثوری رحمہ اللہ جب مغرب کے بعد سجدے میں چلے گئے تو عشاء تک اٹھتے چلے، اور کیا مطلب علم رہے گا، کیا اللہ کی قربت کا احساس ہوگا۔ اس طرح کے واقعات ماشاءاللہ مکہ وغیرہ میں نظر آتے ہیں، تو اس وقت ہمیں سلامتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توحید مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے غیر رمضان میں 300 رکعت پڑھتے تھے، رمضان میں کیا نہیں پڑھتے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن میں 12,000 مرتبہ سبحان اللہ بولتے تھے، ہم بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے۔ اور اسی طریقے سے خواتین کے اندر بھی صحابیات کا ذوق عبادت ہونا چاہیے۔ 2 مثالیں دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیوی، اللہ کے نبی تو اس بیوی کو بہت چاہتے تھے، ان کا ذوق عبادت دیکھو، وہ راتوں میں کھڑے ہو کر کبھی تہجد پڑھتی، اتنا زار و قطار روتی، اتنا زار و قطار روتی، صحابہ اور تابعین بولتے ہمیں عائشہ کے تقوی کو اور ان کے اخلاص اور اللہیت کو دیکھتے ہمیں اپنا کام کر کے واپس آئے تھے ماشاءاللہ تعالی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو امت میں عائشہ نام ہے، مگر عائشہ کا وہ دل نہیں، عائشہ کا جو علم تھا، عائشہ کی تڑپ تھی، وہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہماری خواتین بھی ہیں، بعض مرتبہ پردہ کر لیتی، ڈاکٹر کے پاس جا کے پورا چہرہ دکھاتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔
بالکل جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے دیکھو اللہ نے کیا کہا نبی کی بیویوں خصوصاً اور تمام عورتوں سے، کیا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بغیر سبب کے اپنے گھروں سے نہ نکلو۔ لہٰذا کسی بھی عورت کو بغیر سبب کے نہیں نکلنا چاہیے۔ آج کل عورتیں کیا ہوتی دیکھو کتنے دن ہوگا گھر میں بیٹھ کو بیزار ہو رہا ہے، چلو باہر جائیں گے، نہیں ہونا چاہیے۔ گھر عورت جو ہے، عورت کے لیے گھر سب سے اچھا ہے۔ جب تک وہ گھر میں رہے گی فتنہ نہیں ہوگا، بغیر ضرورت کے باہر آئے گی فتنہ ہوگا۔ آج کل تو ایسی حالت بھی ہے بھائی رہ کر بھی بہن دکان گزار رہی ہے۔ ہمارے بھائیاں کام نہیں کرتے، پورے کام چور ہوتے ہیں، بہانہ جا کو چیزیں لے کر آتے ہیں، انہیں جانا، بات کرنا، بھیا بولنا، انکل بولنا، یہ سب ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں سے کہا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، باہر نہ نکلو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کو گئے، آپ نے حج کے دوران تمام ازواج مطہرات سے کہہ دیا تھا 9 بیویوں کو آپ نے حج میں سنبھالا۔ اللہ اکبر، 9 بیویوں کو آپ نے اپنے حج میں سنبھالا۔ اس حج میں آپ کے ساتھ 60 سالہ سودا رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ آپ نے حج میں کہہ دیا تھا اپنے بیویوں سے اپنے حج سے واپس کے بعد کہ کوئی بھی عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ ماشاءاللہ اس عظیم وصیت پر حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے کیسے عمل فرمایا، حج سے واپس آئی تو ماشاءاللہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ نماز کے لیے نکلتی بس اتنا ہی، ورنہ تو شاپنگ کے لیے فلاں ہے۔ اور آج کل تو بعض مردوں کو ایسے بھی دیکھتے ہیں بچوں کو باہر سامان لے کر ہے عورت سپر مارکیٹ میں خریدی کو جاتی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مرد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مرد کو فارن منسٹر بنایا، باہر کے پورے کام کرو، یہ لفظ ہم نے اس سے پہلے استعمال کیا۔ عورت کیا ہوم منسٹر، اگر آپ ضابط ہے کہ الٹو کے ساری دنیا میں فساد برپا ہوگا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلتی تھی۔ صحابیت کے بارے میں آتا ہے جب بھی باہر نکلنا ہوتا رات میں نکلتے، دن میں جاتے اس لیے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 40 سال زندہ رہی۔ ہوا کیا، صحابہ کے درمیان میں بھی شیطان نے اختلافات پیدا کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو ہے حضرت عائشہ کی جنگ ہو گئی، جس کو جو ہے تاریخ میں جنگ جمل کہتے ہیں۔ باہر نکل گئی، کون؟ عائشہ، کمانڈر، فوج کی کمانڈر، حالانکہ پوری زندگی ماشاءاللہ ایک آیت کی بھی خلاف ورزی نہیں کی، وہ چلے گئی باہر، ماشاءاللہ جا کے واپس آئیں۔ تو اس جنگ کو لے کر جو ہے شیعہ کیا کرتے ہیں، علی اور عائشہ کے درمیان میں نفرت کو بہت بڑھاوا دیتے ہیں، اور اس بارے میں انہوں نے ایسی روایتیں گھڑی جس کو ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جنگ جمل کے بارے میں جو صحیح رہتے ہیں وہی پڑھنا چاہیے۔ بہرحال صحابہ کے درمیان میں جو اختلاف ہوا، اس اختلاف کو ذرا لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جسے کہا الکف عما شجر بینہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی اس آیت پر آتی ہیں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اللہ نے کہا اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پڑھتے پڑھتے ہچکیاں پا گئی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اب ان کی کنیت تھی ام عبداللہ، وہ اپنے بھانجے کے نام سے خالہ کنیت رکھ لیے تھے۔ اللہ کے نبی کو خدیجہ کے علاوہ کسی بیوی سے بچے نہیں ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے ام عبداللہ یہ آیت پر آتی ہیں تو اب ہچکیوں لے کر کیوں روتی ہیں؟ جواب دیکھو ماشاءاللہ کیسا ہے۔ یہ ہر عورت کو ایسا ہی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیا بولتی ہیں؟ دیکھو لوگوں ماشاءاللہ نبی تھے، نبی کے بعد کی پوری زندگی اپنی زندگی میں قرآن کے ایک آیت کی خلاف ورزی بھی نہیں کری ماشاءاللہ، لیکن جب میں جنگ میں گئی تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی نافرمانی ہو گئی۔ اللہ نے اپنے نبی کے بیویوں سے کہا تھا گھر میں ٹھہری رہو، ایک مرتبہ وہ جنگ کے لیے گئی نا، وہ یاد آ کر میں روتی ہوں۔ آج ہماری خواتین کتنے مرتبہ بغیر پردے کے نکلتی ہیں، انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیے آپ، ایک عورت جب بے پردہ نکلتی ہے اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا ہے دیکھو، اس کا باپ بدنام ہوتا ہے، اس کا وہ شوہر بدنام ہوتا ہے، اس کے بھائی بدنام ہوتے ہیں، فلاں پورے بدنام ہوتے ہیں۔ لہٰذا عورت کے لیے برقع بہت ضروری ہے، اور اسی میں اس کی مکمل طور پر کیا ہے، عزت بھی ہے۔ آئیے اب جو 26ویں پارے میں جو اہم چیزیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ احقاف یہ صورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حامیم ایک لفظ آیا، حامیم یہ جو لفظ ہے نا، اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کیا کرتے تھے، یہ لفظ کا استعمال فرماتے ہیں، غور سے سنیے، حامیم لا ینصرون، یہ جنگ میں استعمال کیا۔ آج کل میں آپ کو آسانی کے لیے بتاتا ہوں، 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں تو دونوں ٹیموں کے لیے کیا ہوتا ہے، 2 ٹیموں کے لیے الگ الگ ٹی شرٹ اور دونوں کے لیے الگ الگ جو ہے کھلاڑیوں کے نام اور نمبر لکھے رہتے ہیں، انڈیا، پاکستان، زمبابوے، فلاں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، میدان جنگ میں ایک پاس ورڈ استعمال کرتے تھے، وہ پاس ورڈ یہ ہے حامیم لا ینصرون۔
ایسے استعمال کرتے تھے۔ بعض علماء کیا سمجھ جاتے یہ حامیم لا ینصرون بول کے اللہ کے نبی دشمنوں کو گالی دے رہے ہیں، ایسا مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا بول ڈالتے ہیں دیکھو، اب جیسے کرکٹ لاسٹ اوور تھا کرکٹ میں کیا بولتا، وہ پورے ٹیم کو مکمل طور پر کرتا، کیچ پکڑنا کیسا بال ڈالنا پورا بتاتا، کون کیپٹن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں میدان جنگ میں کیا کرتے کہ بہترین کمانڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے بولتے اے لوگو جنگ میں جم کر لڑنا، اور جب میں حامیم لا ینصرون پکاروں گا تو اور جم کے لڑنا، کوئی نہیں بھاگنا۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اس طرح کے پاس ورڈ کا استعمال کرتے تھے، جیسا کہ ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا اللہ نے وہ بھی بتایا، معبودان باطلہ کی بے بسی اللہ نے بتائی۔ اور یاد رکھیں دعا کرنا کس سے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں فرماتا ہے جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ، جس کو آپ پکارتے اس کے اندر یہ صفات رہنا۔ کیا کیا صفات رہنا؟ سب سے پہلے صفت تو یہ ہے کہ وہ طاقتور ہونا چاہیے۔ آپ جس کو پکارتے، جس کے پاس سے لینا چاہتے کوئی بھی، اس کیا ہونا، وہ طاقتور ہونا چاہیے۔ بھلا بتائیے جن اولیاء کو پکارا جا رہا ہے، درگاہوں میں امیدیں مانگی جا رہی ہیں، وہ بھی تو اندر مخلوق ہے، آپ کی آواز سنتے نہیں کہاں جا کے پکارتے آپ۔ تو اس طریقے سے اللہ نے فرمایا لہو دعوت الحق، اور اللہ نے سورہ رعد میں غیر اللہ کو پکارنے کی مثال دیکھو، جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں بھی جا کر پکارتے ہیں تو ان کی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ مجھے غور سے سنیے خواتین بھی، مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، اگر میں دنیا میں یہ چاہوں پانی آ کر خود بخود میرے منہ میں پڑ جائے تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ایسے ہی کافروں کی مثال ہے، غیر اللہ کو پکارنے کی مثال ہے، آپ کہیں بھی پکارو کوئی بھی نہیں سنتا۔ لہذا معلوم ہوا جس کو پکارا جا رہا ہے اس کا طاقتور ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سنتا ہو۔ اب جا کے جو آپ پکار رہے ہیں قبروں میں ادھر ادھر کون سنتا ہے؟ اب اس کے اندر کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ دنیا میں تو انڈیا میں تو کچھ خبریں ایسی ہیں اندر گدا ہے اوپر ولی کا نام لکھا ہے، ایسا بھی ہے۔ اب کیا ہو گیا، کمرشل انداز کی خبریں بن رہی ہیں اور سارے لوگ چمکا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جس کو پکار رہے ہیں اس کا وہ دیکھتا بھی ہو، جیسے طاقتور ہونا، دیکھنا بھی سننا بھی۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام زور زور سے پکار رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا، لوگو جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ گونگا بہرا نہیں ہے، وہ سننا بھی دیکھنے والا ہے۔ لہٰذا دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر لوگ جس کو پکارتے ہیں گویا وہ جو ہے اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک مثال، باپ کھڑا ہے بیٹا بھی ہے، اگر بیٹا باپ کو چھوڑ کر چاچا طیبہ سے پیسے پوچھا تو باپ مارتا، کیا میری عزت نکالتا تو بولتا اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا کیا، اس کی زمین پر رہتے ہیں، اس کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اگر آپ اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پاتے غصہ آتا نہیں آتا؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس پر غصہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو آپ جتنے دن ہم دعا نہیں کرتے گویا اللہ کا غصہ ہم پر اتر رہا ہے، اور جیسے ہی آپ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں پر جو ہے کیا ہو جائے گا، آپ لوگوں سے خوش ہو جائے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک نے اور بات بتائی، کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نبی نہیں ہیں۔ اس کے بعد والدین کا ذکر ہوا۔ ایک اہم بات میں آپ کے سامنے بتاؤں درس میں کیا ہے، جن کی عمر بھی 40 سال ہو گئی ہے وہ یہ دعا اپنے زندگی میں بار بار پڑھیں۔ کون سی دعا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک الی آخر الآیہ۔ تو یہ علامہ ابن کثیر بولتے ہیں جس آدمی کی عمر 40 سال کی ہو گئی اس کو سمجھ جانا چاہیے 40 سال سے پہلے کی زندگی میں کیا کھا لیا کیا پی لیا وہ الگ ہوتا، مگر 40 سال انسان کے جب ہو جاتے ہیں تو اسے اپنی بیوی کا خیال کرنا پڑتا، اپنے بچوں کا خیال کرنا پڑتا۔ اگر انہیں اپنے صحت کے بارے میں زیادہ لاپرواہی برتا بیوی بیوہ ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے۔ لہذا 40 سال کے بعد محتاط ہو جاؤ اور یہ دعا بار بار پڑھتے رہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ 40 سال کی عمر وہ عمر ہے اللہ تبارک و تعالی ماشاءاللہ 40 سال میں نبیوں کو نبوت بھی دیا، اور وہ یہ مان جانتے ہیں 40 سال کی عمر میں ہوتا کیا ہے، ہر چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا یہ بڑھتا نہیں، بال بڑھتے رہتے بس ہوتا، اس کے علاوہ ہڈیوں کا بڑھنا سب ختم ہو جاتا۔ 40 سال ختم ہوئے بس ختم سمجھیے، اس کے بعد آپ کیا ہو رہے ہیں، یہ خبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس یہ اسکول وغیرہ میں برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے ڈو یو، بچوں کو یاد ہے جملہ ہی
ہمارے بچے سب یہ بولتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے وہ بچہ مطلب جب برتھ ڈے ہوتا ہے تو وہ یہ مصیبت کیا ہے, بینک میں لکھا ہوا رہتا ہے, وہاں بینک سے میسیج بھیجتا ہیپی برتھ ڈے, فیس بک میں سب آتا ہو, دیکھو یہ مصیبت ہے. یہ سب چیزیں ذہن میں بیٹھ رہی ہیں. اور ہوتا کیا ہے, جو بھی آدمی ہیپی برتھ ڈے مناتا, کچھ بھی کرتا, وہ نعوذ باللہ عیسائیوں میں چلا گیا ہے, عیسائیوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے. تو ہمارے مسلم مینجمنٹ اسکولوں میں بھی جو ٹیچراں پڑھاتے ہیں ان کا عقیدہ بھی برابر نہیں ہوتا. انہوں بھی کیا کرتے ہیں, بچے کو بولتے ہیں تمہارا برتھ ڈے ہے, چاکلیٹاں لاؤ, ہاں کیک کاٹو. کیسے کیسے واقعات دیکھتے ہیں آپ, غیر مسلموں کے جا کے کیک دیکھو, وہ کیک کاٹ رہا ہے, جل کے مر گیا, موت. تو اس طریقے سے یہ ہیپی برتھ ڈے یہ سب بنانا کیا ہے, 25 دسمبر جو کرسمس کا ہے نا, اس کو بنیاد بنا کر ہم لوگ مناتے ہیں. لہٰذا اپنے بچے بچیوں کے اندر سے مکمل طور پر نکالا. اور علماء نے یہ بھی کہا یہ 25 دسمبر جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو بولے یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 25 دسمبر کو موسم جیسا رہتا ہے, حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا جو ذکر ہوا ہے وہاں اس طرح کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں ہے. لہٰذا ان لوگوں نے طے کر لیا اور بولے کیا, انگریز ہندوستان سے چلا گیا تو اپنی تہذیب سب عقیدہ سب چھوڑ کے چلا گیا. وہ تہذیب بھی عقیدہ بھی آج اسکولوں میں سب کالجوں میں ہمارے پاس ہے. لہٰذا یاد رکھیے, اگر کوئی ہیپی برتھ ڈے کا کیک دیتا ہے, کچھ بھی زیادہ کھانا بھی نہیں چاہیے اپنے بچوں کو, عیسائی تہذیب سے عیسائی عقیدے سے جہاں تک ہو سکے بچوں کو مکمل طور بچانے کی کوشش کرو. اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا, دیکھو کافر کو دنیا میں سب کچھ مل جاتا, آخرت میں کچھ بھی نہیں اس کے لیے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, اتنے جلیل قدر صحابی, اتنے مالدار صحابی, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, یہ آیت پڑھتے تو زار و قطار روتے. لوگ پوچھتے اے عبد الرحمن روتے کیوں ہو, تو کیا بولتے, دیکھو اللہ تعالیٰ کہیں قیامت میں یہ نہ کہے اے عبد الرحمن ہم نے آپ کو دنیا میں جو دے دیا سو دے دیا, آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہ, تو میں کیا کروں گا. اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زیادہ مال آتا تو لوگ خوش ہو جاتے, مگر عمر رضی اللہ عنہ جتنا مال آتا جاتا وہ مال کو دیکھ کر رونے لگتے. اور ہوتا کیا ہے, ہم دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں, دین میں سے اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی الٹا بتایا, دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھو, علماء کو دیکھو, اور دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھو, کم تنخواہ والا, جھوپڑی والا, اس میں رکھنے والا اسے دیکھو, اپارٹمنٹ میں رہنے والے کو دیکھے تو کیا ہوں گے, وہ جو نعمتیں ہمارے اللہ کی بندے کی نظر میں ہیچ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات پر قرآن کا اثر کیا ہوا وہ بھی بتایا. اور قرآن کا ادب کرنا چاہیے, اس سے پہلے ہم درس میں بتا چکے ہیں. جیسے ہی قرآن سننے آئے, فلما حضروہ قالوا انصتوا, قرآن سننے آئے بولے خاموش ہو جاؤ. جب قرآن کی تلاوت ہوتی رہے خاموش ہونا چاہیے. اگر آپ گھر میں قرآن سنانا چاہتے ہیں, اگر موبائل میں لگا تو بچوں خاموش رہو بولنا, وہ ایک طرف چل رہا ہے یا گانے چل رہے ہیں, میوزک ٹک ٹاک دیکھ, قرآن کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے. لہذا قرآن کا ادب کرنا چاہیے. جیسے بار بار اعلان کیا گیا کہ قرآن کو زمین پر رکھنا بھی نہیں چاہیے. بعض لوگ کرتے ہیں کیا, قرآن کو زمین پر تو کیا حرام ہو جاتا کیا, اور بعض لوگوں کو دیکھتے یہاں رکھتے پنڈلی کے پاس, کیا بھی نہیں, جائز ہے, سب نہیں. قرآن کی بے ادبی, ایک طرف تو ایک دیکھتے ہیں امت میں قرآن گرا تو نمک باٹے اٹھا کے چومتے رہتے ہیں, دوسری طرف یہ پاؤں پر رکھ کر پڑھ رہے ہیں. نہیں, آپ اٹھا کر پڑھیے. مرفوعۃ مطہرہ, علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر پڑھنا چاہیے اور اوپر رکھنا چاہیے. اور قرآن کا ادب یہ بھی ہے, جب آپ الماری میں رکھتے ہیں اس کے اوپر کیا بھی نہیں رکھنا, چابی, فون, کچھ بھی نہیں رکھنا, کوئی تفسیر کتاب نہیں رکھنا. جہاں رکھتے اس مکمل طور پر تربیت کرنا چاہیے. لہٰذا ہم قرآن کا ادب اپنے بچوں میں, اپنی بیوی میں مکمل طور پر سکھائیں. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بتاتے خواتین کو, حالت حیض میں قرآن کو نہیں چھونا چاہیے. اگر وہ معلمہ ہے اپنے ہاتھ میں گلوز پہن کر چھو سکتی ہے, اگر بازو بیٹھے والی کوئی عورت ہے تو وہ پلٹا سکتی ہے. مگر علماء نے یہ آپشن بتایا کہ اگر عورت حالت حیض میں ہے, قرآن پڑھنا چاہتی ہے, نہیں ہو رہا ہے, موبائل میں قرآن کا جو ایپ ہے اس میں پڑھ لے سکتے ہیں, جیسا کہ علماء نے فتویٰ دیا. اور اس سے پہلے یہ میں نے آپ کو بات بتا دی, یہ خواتین جو بھی سنتے ہیں خیر دوسری عورتوں کو مکمل طور پر پہنچائیں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کا ایک اعتراض نقل کیا, کیا بولے تو نعوذ باللہ من ذالک, تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا. اللہ تعالیٰ 6 دنوں میں زمین آسمان پیدا کریا. یہودیاں کیا بولتے تھے, 6 دن پیدا کر کو نعوذ باللہ ہفتے کے دن آرام کریا. استغفر اللہ, اللہ کو آرام کی ضرورت ہے. اللہ نے رد کیا, وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنْ, کہیں کہا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, تھکتا سو کون, انسان.
فرشتے بھی نہیں تھکتے. اسی لیے وہ جبریل کی حدیث میں آیا, جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس سے آتے, ساتوں آسمانوں کے اوپر زمین پر آ کر بولے لا یرا علیہ اثر السفر, سفر میں تھکتا نہیں بندہ, وہ فرشتے, مگر تھکتا سو کون, انسان تھکتے ہیں. لہذا معلوم یہ ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تھکنے کا عقیدہ رکھنا یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرو. یہ سورہ احقاف میں کچھ اہم مضامین تھے. اب آئیے سورہ محمد میں داخل ہوتا ہے. کچھ اہم چیزیں شروع میں آپ کے سامنے بتاتے ہیں. محمد کا معنی کیا بتاتے ہیں؟ اس کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا ہوا, بہت زیادہ خصلتوں کا مالک. عبد المطلب نے یہ نام رکھا, کس کا؟ اپنے پوتے کا. اور عبد المطلب کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں لا لیتے اور باقاعدہ ان کی حفاظت کرتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر موت تک جو اللہ کے نبی کی حفاظت ہے وہ معجزے سے کم نہیں ہے. ہم عبد المطلب سے پوچھا گیا وہ اللہ کے نبی کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو تفسیر کتابوں میں, سیرت کتابوں میں آیا میں نے محمد نام اس لیے رکھا ہے تاکہ میرا پوتا دنیا والوں کی نظر میں جو ہے نیک بن جائے. ماشاءاللہ. تو محمد یہ نام ہے, رکھنا چاہیے. ابھی دیکھو یہ کفار قریش جو مکے میں تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو نہیں لائے, اللہ کے نبی کے نام کو بگاڑ کر پکارتے تھے. کیا بولتے تھے؟ نعوذ باللہ. محمد کو بولتے تھے مزمم. مزمم بولے تو قابل مذمت. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں جیسے آپ کے بدن کی, آپ کے جسم کی حفاظت فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بھی حفاظت فرمائی. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہنے لگے اے اللہ کے بندو, انہوں میرے نام کو بگاڑ کر پکار رہے ہیں, مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں, دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نام کی ماشاءاللہ کیسے لاج رکھ لی. لہذا محمد کہہ کر اگر نبی مراد ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. اچھا محمد نام رکھ سکتے کیا؟ رکھ سکتے, بلکہ بخاری مسلم کی روایت آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میرا نام رکھو, سمو بسمی, میرے نام سے نام رکھو. مگر عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں لوگ بولتے نام نہیں رکھنا محمد. کیوں ایسا؟ وہ کئی کو بولے تو اگر محمد نام رکھ کے کیریکٹر اچھا نہیں ہے تو نبی کا نام بدنام ہو جائے گا, اس لیے وہ نام کی توہین کرنے سے بچاتے تھے. یہ عمر کا اپنا عمل ہے. اگر آدمی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر کوئی رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں محمد اور احمد جتنا نام ہے کوئی دوسرا نام نہیں ہے. تو اس طریقے سے محمد نام رکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی حفاظت فرمائی. اب اللہ کے نبی کے نام کو بدنام کرنے کے لوگ کیا کیا کرتے, دیکھو ایسے ویڈیوز بہت ہیں یوٹیوب میں, جوتے میں نام لکھتا محمد, اب وہ صحیح ہے غلط ہے نہیں معلوم. اور بعض لوگوں کو ایسے ایسے شیطان کہتا ہے دیکھو پیٹ میں انتڑیا میں محمد لکھو ہے, لا الہ الا لکھا ہے, کہاں بھی نہیں ہے, چپ کے ذرا ایڈجسٹ کرا سو لا الہ لکھا ہے. کیا ہمارے انتڑیا میں سب لا الہ الا اللہ آئے گا, محمد آئے گا, اس میں سب ایمان ہونا, اس میں محمد لا الہ کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طریقے سے اس طرح کی بیکار باتوں سے امت کو دور رہنا چاہیے. اور پورے قرآن میں محمد کا ذکر 4 جگہ ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہاں کہاں محمد کا ذکر کیا دیکھیے, وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اور کہا بما نزل علی محمد, کبھی کہا محمد رسول اللہ. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے فرض نماز میں محمد آیا تو خاموش رہا, صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولنا. نفل نماز میں محمد آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے ہیں. ماشاءاللہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے. تو جب نفل نماز میں آپ محمد بولتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ نام رکھنے کے بارے میں علماء نے کچھ حدیثیں گھڑ لی اپنی طرف سے. کیا کیا حدیثیں دیکھو, علامہ بن باز رحمۃ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے, جس آدمی کا نام بھی محمد رکھا اسے مارنا بھی نہیں, گالی بھی نہیں دینا. اب محمد نام کا آدمی غنڈا رہا تو نہیں مارنا اسے. دیکھو اس طرح کی حدیث ہیں. علامہ بن باز بولتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے. اور ایک بات بھی دیکھے, لوگ کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا وسیلہ لیتے, اس کے بارے میں کہاں کہاں سے پکڑتے. دیکھو اور کیا ہوتا ہے, ہم لوگ غلط عمل اگر ہمارا عمل غلط رہا تو دلیل کہاں سے ملے لے کو آنا. وہ کیا کہتے ہیں
وہ آدم علیہ السلام دیکھے کرتے عرش پر محمد لکھا تھا اور ڈائریکٹ محمد لکھا تھا، تو کیا کرے آدم علیہ السلام محمد کا وسیلہ لے کر دعا کرے۔ یہ حدیث ضعیف نہیں، موضوع ہے، من گھڑت ہے، نبی کے نام پر گھڑی گئی ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا جس آدمی کا نام محمد رکھا اللہ سے جنت میں داخل کرتا کہتے۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آج دنیا میں کتنے لوگوں کا نام محمد ہے مگر خبیث ہے، غنڈا ہے، کیڑی ہے، پرکی ہے، سب ہے، لہٰذا نام رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، محمد کا نام رکھ لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور ایک بات بتاتے ہیں، محمد کا جب نام آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی، یہ غور سنیے، قیامت کی 10 بڑی علامتیں بتائیں۔ آپ نے ان 10 بڑی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی بتائی کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، جانتے نا مہدی، لیکن مہدی کے بارے میں یہ بھی سن لیجئے، ورجنل مہدی ہمارے پاس ہیں، اب ڈپلیکیٹ مہدی بہت ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی بولتا تھا میں مہدی ہوں، اور پتہ نہیں کہاں سے نوجوان کچھ لوگ پیسے دیتے، انہیں رات میں 12 بجے اٹھ کے ویڈیو بناتا میں مہدی آ گیا ہوں، حیدرآباد میں ہوں۔ اور بعض لوگ بولتے ہیں مہدی کون، وہ مہدوی کا مہدی الگ اور شیعہ کا مہدی الگ۔ اور یاد رکھیے شیعہ جب مہدی بولتے تو ایسی اصطلاح بولتے مہدی منتظر ایسا، لہٰذا ورجنل مہدی ہمارے پاس ہے ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں کیا کہا، دیکھو وہ اس کا نام میرا نام ہوگا، محمد ابن عبداللہ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کا تعلق حضرت حسن اور فاطمہ کے خاندان سے ہوگا، مہدی کا نام ایسے ہوگا محمد ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ العلوی الفاطمی الحسنی، اس طریقے سے ہوگا۔ اور اسی طریقے سے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی کو نام رکھنا چاہیے محمد۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں اگر کوئی آدمی اپنا نام محمد رکھتا ہے اپنے بچوں کا، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا ماشاءاللہ۔ اگر آدمی اپنے بچوں کا نام احمد رکھتا ہے ثواب ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے نام سے نام رکھو تم، اور نام رکھ کے اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے اچھے اخلاق تھے وہ اخلاق میرے اندر پیدا فرما دے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے کہا لوگو اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ رمضان میں ہم پھل کھاتے ہیں، اس کے بارے میں ایک آیت آئی ہے، اللہ نے کہا کافر اتنا کھاتا کھا پی کو سیدھا جا کے جہنم میں گھس جاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حدیث میں بولتے کافر 7 آنتوں میں 7 انتڑی کھاتا، مومن 1 انتڑی میں کھاتا۔ لیکن آج الٹا ہو گیا ہے، کافر 1 آنت کھا کو مومن 4 انتڑی میں کھاتا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کافر 1 انتڑی کھاتا 7 انتڑی میں کھاتا، مومن 1 میں کھاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے علماء نے کہا اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر روحانی تربیت نہیں ہے، اس لیے جانور کے ساتھ بھر لے رہا ہے۔ مومن کے اندر کیا روحانی تربیت ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کھانے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں اتنا ہی کھانا چاہیے جتنی ہماری ضرورت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور کو قرار دیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ کھانا کتنا بولے تو میری پیٹ سیدھے رہنا، کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کرنا، اگر اتنا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہم جو ہے کھانے میں جو چیز ہوتی ہے اسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنت میں 4 نہریں ہیں، اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ منافقین کے نام اللہ نے بتائے، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منافقین کے پاس نام بتائے تھے، ان ناموں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا۔ تو ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جا کر پوچھتے ہیں اے حذیفہ اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بتایا تھا تو جو ہے کیا اس میں میرا نام ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ نے اس کے بعد بتایا عمل کیسے برباد ہوتا ہے۔ انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے عمل کے مطابق کرنا، اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دیکھو ہم بغیر توجہ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ حدیث سن لو، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا 60 سال نماز پڑھے گا مگر عمل کا نماز کا ذرہ برابر ثواب نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا ہمارا ہو رہا۔
تو لہٰذا نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے، نیکیوں کی حفاظت کرو، نیکیوں کو ضائع ہونے والے اسباب سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے عمل کو چھپا کر رکھو جیسے تم برائیوں کو چھپاتے ہو۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوئی ہے۔ سورہ فتح میں کچھ اہم باتیں ہیں، اس کو بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ فتح بولے تو جیت، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں ایک سید بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر ایک سورت اتری ہے جو جس دن سورت طلوع ہوتا اس سورت طلوع ہونے سے بھی یہ سورت میرے پاس افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرنے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جھکا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، دنیا میں انسان جیت گیا تو فخر آ جاتا اسے۔ اب دیکھتے ہیں الیکشن میں جیت گئے تو جیپ میں کھڑ کر سب کو شکریہ ادا کرتے جاتے ہیں، پڑاخے پھوڑو، اور اس کے بعد 10th میں پاس ہو گئے، اس کے بعد کیا رہو، کیک کھلاؤ، فوٹو پکڑو، فیس بک میں ڈالو۔ یہ نبی کو دیکھو، مکہ فتح ہو رہا ہے، دنیا کا سب سے مقدس جگہ، مگر اس نبی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کو فتح فرمایا۔ ویسے موقع پر نبی کیا کرنا، تکبر سے جانا تھا، مگر آپ کا سر جھکا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی آیتیں پڑھ کر مکمل طور پر جھک رہے ہیں۔ اس سورہ میں سکینہ کا لفظ آیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب بھی السکینہ کا جو ہے پریشانی ہوتی تو کیا کرتے، وہ ان آیتوں کو پڑھتے تو قرار آتا۔ عورتوں کو بھی کبھی پریشانی ہوتی، بچہ کی طبیعت کیسے کیسے کی ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ایسے موقع پر ان آیتوں کو پڑھو جہاں السکینہ کا لفظ آیا ہے، ماشاءاللہ مکمل طور پر جو ہے کیا کر سکتے ہیں، سکون پا سکتے ہیں۔ نبی کی حفاظت کیسے ہوئی، اللہ تبارک و بات بتائی۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کی شروع میں کیا کہا، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو بڑی کامیابی دی ہے۔ بڑی کامیابی کیا، وہ علماء بولتے اللہ تعالیٰ نے بدر کو بھی بڑی کامیابی نہیں کہا، فتح مکہ کو بھی نہیں کہا، احد کو بھی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کی صلح کو کیا کہا، فتح مبین کہا۔ اب صلح حدیبیہ کیا ہوا، غور سے سن لیجیے آپ۔ یہ مدینے سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں حدیبیہ نام کا مقام پڑتا ہے۔ اس واقعے میں ہوا کیا، انشاءاللہ 10 منٹ آپ کے سامنے بتاتے ہیں، اس طرح توجہ دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا میں اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ مکے کا طواف کر رہا ہوں، اور دنیا میں بتائیے کون ایسا شخص ہے جس کو مکے سے محبت نہ ہو۔ ہم تصویریں دیکھتے دل مار لیتا، اللہ کب لے جاتا کب لے آتا کیا، لیکن لوگ سامنے رہ کر اس کی اہمیت نہیں جانتے۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، اے اللہ ایک کعبۃ اللہ کی محبت کو مومن کے دلوں میں ڈال دے، تو سچ ہو گیا، انسان کا دل مار لیتا، اور جب انسان جب اسے دیکھتا واپس آنے دل ہی بولتا نہیں کعبۃ اللہ ویسی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تھے، بار بار کعبۃ اللہ کو دیکھتے، اور مکے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی افضل جگہ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی مکے کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے، دل مار لیتا، اے اللہ کب جائیں گے، وہ اللہ شاید خواب میں ڈالا، جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی بولو چلو مکے کو جائیں گے، ماشاءاللہ عمرہ کرنے جائیں گے، پورے خوشی مکے کو جا رہے ہیں۔ اب جیسے ہی مکے کو جا رہے ہیں تو کیا ہے، وہ کعبۃ اللہ کافروں کے ہاتھ میں ہے۔ غور، کعبۃ اللہ کس کے ہاتھ میں، کافروں کے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مکے میں داخل ہونے گئے تو کافراں کو بولے محمد تم نہ مکے میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں، عمرہ بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، جہاں پیدا ہوئے، جہاں دنیا کا سب سے مقدس جگہ ہے، وہاں کافروں کا پورا جو ہے قبضہ ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا۔ اللہ کے نبی کیا کرے معلوم ہے، صحابہ سے بولا چلو بھئی نہیں ہوتا کہتے، جا کے حدیبیہ نامی مقام کے پاس رک گئے۔ حدیبیہ تقریباً مکے سے 10-15 کلومیٹر دوری پر بیچ میں ایک آتا ہوا وادی ہے۔ حدیبیہ نامی مقام پر رک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا۔ کیا بھیجا، جاؤ ہمیں مکے میں کب آنا نہیں آنا اس وقت ذرا جو ہے معلوم کر کے آؤ۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجو تو کیا کرے، عثمان رضی اللہ عنہ کا سسرال مکے میں نہ تھے، اللہ کے پیدا ہوئے وہاں کلثوم رقیہ وہیں تھی، اور حضرت عثمان مکے والے چنو، مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں جن کا پورا گھرانہ بھی تھا، ان کے چچا وغیرہ رہتے تھے۔ اب وہ کیا ہوا، عثمان جیسے ہی مکہ گئے، وہ جا کو کفار قریش سے بات کرنے سے پہلے نعوذ باللہ یہ خبر پھیلا دی گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، نبی کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ نامی مقام پر رکے ہوئے تھے، ایک درخت کے نیچے آپ رکے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ایسے لیا، بولے دیکھو یہ میرے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ سمجھو، میرے سے بیعت کرو، کوئی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اس درخت کے نیچے
1400 صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو، لن یلج النار من بایا تحت هذه الشجرہ، اس درخت کے نیچے جس نے بھی میرے ہاتھ پر بیعت کیا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے صحابہ کے کیٹیگری آتے، سب سے پہلے خلفائے اربعہ، اس کے بعد 6 جنتی صحابہ جن کی خوشخبری اللہ کے نبی نے دی، اس کے بعد بدری صحابہ، اس کے کیٹیگری ہوتے ہوتے وہ 1400 صحابہ جو اس وقت وہاں درخت کے نیچے بیعت کرے تھے وہ بیعت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر عثمان کو مار دیا گیا بولا تو انشاءاللہ عثمان کی طرف سے ہم دفاع کریں گے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، عثمان داماد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، عثمان کو کیا ہوگا، اس حال سے پریشان ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی وہیں ٹھہرے رہے، مکے میں جانے بھی نہیں ہو رہا، یہ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم نے اس موقع پر آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں ہیں، جانور بھی ہیں، ایسے موقع پر کیا کرنا؟ ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی جا کر سب سے پہلے تمہیں کٹنگ کر لیو، تو جا کے جانور کو ذبح کر کے مسئلہ حل ہو گیا، سب لوگ احرام نکال ڈلے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہرے رہے۔ مکے سے ایک آدمی آیا اس وقت، ذرا شانٹ بول رہے، مکے سے اس وقت ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا سہیل بولے تو آسان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کافر سہیل آیا ان کو دیکھتے ہی آپ نے فرمایا آج کام اللہ آسان کرال تھا بے ماشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سہیل بولے تو آسان، اللہ کے نبی نام سے نیک پھل لیتے تھے۔ سہیل آیا گا تو اللہ نام آسان کرتا، اللہ تعالیٰ آسان کرتا۔ آج سہیل آئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بات کرے تو کیا بولے؟ 10 باتوں پر صلح کریں گے آج۔ کیا کس باتوں پر؟ 10 باتوں پر۔ وہ 10 باتیں ایسی ہیں اس میں مسلمانوں کے لیے نقصان، کافروں کو زیادہ فائدہ۔ جب وہ 10 شرطوں پر صلح ہو گئی، بولے ہم کئی دن تک جنگ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کئی جنگیں ہو چکی تھی، تو وہ لکھنا تھا، لکھتے تھے نا پہلے زمانے میں، لکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، غور سے سنو، آپ نے اپنے داماد کو بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ دیکھو بسم اللہ اس زمانے میں لکھتے تھے، اب وہ بسم اللہ الرحمن لکھتے ہی جو ہے کفار مکہ نے کہا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ ہمیں اللہ کو بھی مانتے نہیں، الرحمن کو بھی مانتے نہیں، الرحیم بڑھاؤ اسے۔ اللہ اکبر۔ علی رضی اللہ عنہ کے لیے بڑی آزمائش ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لکھا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیسے ماشاءاللہ پختہ عقل سے، کیسے مصلحت سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا علی مٹاؤ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میں مٹا نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹایا، الرحمن الرحیم مٹا دیا گیا، بسم اللہ لکھا تھا۔ اس کے بعد 10 شرطیں لکھی گئیں۔ 10 شرطیں جب لکھی گئیں، عمر رضی اللہ عنہ ہنس کھڑے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے پہلے اتنے جنگا کر کو ماشاءاللہ اتنا جیت گئے، آج کیا وہ ہمیں کفار کے سامنے جھک کو جو ہے صلح کرنا سو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا دنیا میں رسول اللہ جو کمال درجے کی عقل میں تو دنیا میں کسی کو نہیں مل سکی تھی۔ تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دب کر صلح کرے، صلح کرنے کے بعد دونوں چلے گئے۔ ماشاءاللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عقل دیکھو، اگرچہ ان شرطوں میں جیسے میں نے کہا مسلمانوں کے لیے نقصان زیادہ ہے، کافروں کے لیے فائدہ زیادہ ہے، ان شرطوں میں سے شرط تھا اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو مسلمان واپس کر ڈالنا اسے۔ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ یہ اللہ اکبر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دب کر صلح کرنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اتنا اضافہ ہوا، اس سے پہلے کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس صلح کو فتح مبین کہا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ فتح مبین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے مسلمانوں کا خیر بہت دیا، امن بہت ہوا، اور مسلمانوں کے لیے خیر بہت ہوا، اور ایمان بھی پھیلا اور عمل صالح بھی پھیلا۔ اور یاد رکھو دب کر صلح کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ شاید 6 ہجری کی بات ہے یہ۔ دب کر صلح کرنے کے بعد ہوا کیا؟ ماشاءاللہ تقریباً 2 ہجری کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ ایسے قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس واقعے کو پڑھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزدل تھے، بلکہ دنیا میں تو اتنا شجاعت ترین انسان کبھی دنیا میں نہیں دیکھا۔
میں آپ کو بتاتا ہوں، غزوہ حنین میں حوازن و ثقیف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر تیروں کی بارش آئی۔ اب دیکھو ذرا بارش باہر ہوئی تو پتھرے آئے تو گارے پڑ رہے پورے اندر بھاگ کر جا بولتے، وہ تیروں کی بارش جب ہوئی حضرت صحابہ کرام بھاگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان اور اس طریقے سے حضرت عباس، ابو سفیان، وہ تیروں کی بارش میں بھی ماشاءاللہ میدان جنگ میں ٹکے ہوئے ہیں۔ ایسی شجاعت جو نبی نے اپنے اندر پیدا کی، صحابہ کے اندر پیدا کی، ایسی شجاعت قیامت تک، ایسی بہادری کسی کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بہادری کب آتی؟ جب ایمان صحیح رہتا ہے، ورنہ تو آج کل ہم دیکھتے ہیں چھوٹا چھوٹا قانون بن رہا ہے انڈیا میں، ڈر کے مر جائیں۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امت کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اس امت کو دنیا سے کوئی مٹا نہیں سکتا، قیامت تک یہ امت رہے گی۔ مگر امت کے لیے چیلنجز بہت ہیں، اور یاد رکھو دنیا میں آپ کسی بھی بڑے مقام کو پانے کے لیے جو انسان کو ذرا مصیبتیں جھیلنا پڑتا ہے۔ جب قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جانا ہے تو اس دنیا میں شہادت کی موت بھی انسان کو مرنا ہے، اور دنیا میں انسان کے لیے چیلنجز کا بہت سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی۔ اس پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شکل میں جو جماعت چھوڑی، ایسی جماعت اس سے پہلے دنیا نے دیکھی بھی نہیں اور قیامت تک دیکھی بھی نہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے فجر 10 میں آپ کے سامنے بتایا تھا، حضرات صحابہ کرام کی سیرت ماشاءاللہ ایسی ہے، سونے والے کو بھی جگہ دیتی ہے۔ ایک مثال پڑھو بولے تو 3 مثالیں سننے کو دل بولتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھا دنیا میں سب سے پاکیزہ دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ نبی کے دل کے بعد اگر دنیا میں کسی کا سب سے پاکیزہ دل تھا تو وہ حضرات صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ دیکھو یہ ایسے ہیں، تراہم رکعا سجدا، اے محمد تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ اور یاد رکھو اگر ہم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی پوری زندگی بھی اگر وہ سجدہ کرتے رہے، ایک رکعت بھی اگر وہ 1000 رکعت پڑھتے رہے، مگر حضرات صحابہ کرام کے اندر عبادت کا جو شوق و شوق تھا وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ایسی عبادت کرنے والے، اتنی عبادت دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وقت سے بڑا کا بڑا ولی، جماعت کے بڑے آدمی کو لا لو آپ، مگر صحابہ کے درجے کوئی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں۔ اور دیکھو اب میں تقریر کر رہا ہوں، اگر یہ فوٹو صبح کسی اردو اخبار میں چھپ گئی تو میری کیا خوشی کے ٹھکانے، بولتا ہوں PDF بھیجو دیکھنا، میں بیوی کو بولتا ہوں، سب کو بولتا ہوں ماشاءاللہ ان حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں فرمایا، انجیل میں فرمایا۔ کتنی اچھی ہے! تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ توریت پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام دنیا میں آنے والے ہیں، انجیل پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام دنیا میں آنے والے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام کی یہ سیرت کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے، جہاں کہیں گئے حضرات صحابہ کرام نے لوگوں کے دلوں کو جیتا ماشاءاللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو سورہ فتح کی آخری آیتوں میں اللہ میں ابن کثیر نقل کرتے ہیں۔ دیکھو اور سنیے، جب صحابہ کرام شام فتح کرنے گئے تھے، کہاں گئے؟ سیریا۔ شام فتح کرنے گئے، اس وقت کچھ کرسچنوں نے صحابہ کو دیکھا، کرسچنوں صحابہ کو دیکھا۔ کرسچن دیکھ کر صحابہ کے تاریخ اور ان کے اخلاق کی کیسی تعریف کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والوں کیا بولتے؟ حواری بولتے جیسا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ عیسیٰ پر ایمان لانے والے حواریوں سے بھی زیادہ ماشاءاللہ یہ حضرات صحابہ کرام افضل ہیں۔ ان کی فضیلت میں قرآن نے 100 آیتیں ہیں، ان کی فضیلت کے لیے یہ بات کہنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پورے صحابہ جنتی ہیں، ابو بکر سے لے کر آخری جو صحابی تربیت پائے وہ سب ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان صحابہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تک صحابہ دنیا میں تھے دنیا فتنوں سے محفوظ تھی، جیسے ہی صحابہ گئے دنیا میں فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ وہ فتنوں کا دروازہ کہاں کھلا بولے تو حضرت عمر کی شہادت سے کھلا۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کے ساتھ بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔
اس کا مطلب کیا سمجھ میں آتا؟ حضرات صحابہ اکرام کا درجہ اور ان کا بہت بڑا ہے۔ میں بات کرتا ہوں اللہ کا حق ہے، نبی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، سب حق بیان کرتے، مگر صحابہ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان کو بھی بیان کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ صحابہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے، جب بھی صحابی کا نام آئے تو کیا بولنا؟ رضی اللہ عنہ۔ اپنے بچوں کو بولو، نام آئے تو شروع میں حضرت بولو، بعد میں رضی اللہ عنہ بولو۔ اگر آپ صحابی کا نام آتا ہے حضرت بھی نہیں بولتے، رضی اللہ عنہ نہیں بولے، تو مطلب کیا معلوم ہوتا؟ آپ کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے۔ تو لہذا اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت بٹھاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ، جیسا کہ امام مالک کہتے ہیں اسلاف اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت ویسے سکھاتے تھے، ابو بکر و عمر کی محبت جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ اپنے بچوں سے بولنا، بیٹو ابو بکر سے محبت کرو، حضرت عمر سے محبت کرو، حسن سے محبت کرو۔ آپ حضرت حسن کو یہاں بٹھا لیتے، کہاں؟ اپنے ران پر بولتے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور یاد رکھو، صحابہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان اور عقیدے کا ایک جز ہے۔ اگر کوئی آدمی صحابہ سے محبت نہیں کیا تو اس کا ایمان انکمپلیٹ شمار کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کا دوسرا حق یہ ہے، صحابہ کی سیرت پڑھنا اور ان کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ میں یہ بات بار بار بولتا ہوں، آج کل نوجوانوں میں یہ کرکٹ کھلاڑیوں کے پیچھے بھاگنا یا سیریل کی فکر بھاگنا بہت ہوتا ہے۔ یاد رکھو، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اترتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے صحابہ سے محبت کرنے کے ساتھ اور ان کا یہ حق ہے، ہم صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں۔ نام رکھنے کے بارے میں بولتے ہیں ابو بکر نام پرانا ہوگا، لیکن ابو بکر جنتی ہے نا۔ عمر نام پرانا ہوتا نہیں ہوتا، قیامت تک رہتا۔ صحابہ کو دیکھو، صحابہ چھوٹے صحابہ اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھتے، ماشاءاللہ، اپنے بچوں کا نام عمر رکھتے۔ اللہ کی نبی کے بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ۔ آج ہمارے پاس زینب بولے تو بڈھی کا تصور آتا، ام کلثوم کون تو بڈھی، یہ رقیہ کا تو نہیں، وہ زینب بھی، رقیہ بھی، ایسا نام رکھتے لوگ۔ بیٹی کا نام زینب رکھو۔ ہمارے ایک ساتھی کو بھی جانتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ہود رکھا، ہود نام نہیں رکھتے، لہٰذا اپنے بچوں کا نام نبیوں کے نام سے رکھو، صحابہ کے نام سے رکھو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، مجھے ابو بکر و عمر سے محبت ہے، اگرچہ میرا عمل ابو بکر و عمر کی طرح نہیں ہے، مگر اللہ سے پوری امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے نبی کے ساتھ ابو بکر و عمر سے جمع فرمائے گا۔ اس طریقے سے ہمیں اپنے نبی، اپنے صحابہ کا نام سے رکھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کے حقوق میں ایک حق یہ ہے، صحابہ کی فضیلت جاننا، قرآن میں 100 آیتیں اور پڑھنا۔ میں تو سمجھتا ہوں کوئی بھی عالم پوری دنیا میں کوئی زبان میں بھی خطبہ دے، صحابی کے ذکر کے بغیر کوئی خطبہ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ۔ ہمیشہ صحابہ کا عمل ہوتے رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، صحابہ کی غلطیوں کو نہیں اچھالنا۔ اب بعض لوگ بولتے کیا ہو ابن مسعود، کیا ہو یہ ابو ہریرہ، استغفر اللہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشبو ایسا نام لیتے، اپنے خادم سے بدتر نام لیتے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں عمر آباد میں، اگر کوئی حدیث پڑھتے وقت اگر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں بولا تو بولتے دوبارہ پڑھو حدیث، دوبارہ پڑھو، ایسا۔ تو اس طریقے سے ان کا نام جب بھی آتا رضی اللہ عنہ لکھنا بھی، خالی ریز اور نہیں لکھنا، کمپیوٹر میں جاتا ہو رضی اللہ عنہ پورا لکھو۔ اور اس طریقے سے صحابہ کے درمیان میں جو اختلاف ہوا، کہاں کا اختلاف ہوا، ان اختلافات کو شیعہ اور رافضیہ بہت اچھالتے، نعوذ باللہ۔ اور دنیا میں صحابہ کے سب سے بڑے دشمن یا شیعہ رافضیہ کیا بولتے دیکھو، نعوذ باللہ۔ نبی کے انتقال کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ جو صحابہ کو مرتد مانے انہیں مرتد ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ لوگ بولتے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ، دیکھو محرم میں کیا کرتے ہیں، محرم میں کیا کرتے معلوم ہے، ستو بناتے، ستو کا نام اسے رکھتے، ستو ابو بکر عمر کھا لیتے، بولے ابو بکر کھا لیا میں۔ اور کیا کرتے ہیں معلوم ہے، شیعہ ہے، آپ جانتے ہیں، یہ اپنے کتوں کا نام ابو بکر عمر کا نام رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ تو ایسا معلوم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو وہ بولتے ہیں تو رونگٹے کھڑے تھے، نقل کرنے میں ڈر ہوتا ہے مجھے۔ کیا کرتے معلوم ہے، ابو بکر عمر اور حفصہ اور عائشہ کو جب تک جہنمی نہیں مانتے کوئی شیعہ نہیں بن سکتا۔ ایک شیعہ کلمہ پڑھاتا ہے، پڑھو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کلمہ دہراتا ہوں۔ دیکھو کوئی آدمی شیعہ سے سنی سے شیعہ بننا تو یہ بننا ان ابا بکر و عائشہ و حفصہ فی النار، بولو ابو بکر بھی جہنمی، عمر بھی جہنمی، عائشہ حفصہ دونوں جہنم۔ اور اسی طریقے سے یہ ایسی بدترین مخلوق ہے، علامہ ابن تیمیہ بولتے ہیں مخلوق میں سب سے بدترین شیعہ ہیں۔
اور یہ صحابہ کو گالی دینے والے کے چہرے پر کبھی رونق نہیں ہوتی. اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بولتے میں رافضیوں کے چہروں کو دیکھتا ہوں تو خنزیر کی شباہت نظر آتی ہے. یہ بات انہوں نے کہی. اور اسی طریقے سے لوگ کیا کرتے معلوم ہیں, ابو بکر عمر اور عائشہ حفصہ رضی اللہ عنہما پہ دعائے قنوت میں لعنت بھیجتے ہیں. ہماری شریعت میں کسی کافر پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے. وہ حضرات صحابہ کرام جنہوں نے قربانیاں دے کر دین کے لیے تن من دھن کی قربانی دی اور ہم تک کو پہنچایا, ان کے لیے اگر کوئی لعن طعن کرے تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے لوگ حضرات صحابہ کرام کو اچھالتے ہیں. کبھی کیا کرتے دیکھو حضرت علی اور معاویہ کے اختلاف کو اچھالتے ہیں, حضرت عائشہ اور علی کے اختلاف کو اچھالتے ہیں. یاد رکھیے یہ شیعہ لوگوں نے جو کیا نا, مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ان کے جو ہے کیا ان سے متاثر ہو گئے. صحابہ کا نام آتے ہی اپنے چہرے سے, اپنے زبان سے, اپنی قلم سے, اپنی کسی بھی تحریر سے اگر کراہت کا اظہار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. لہذا صحابہ سے محبت کرنا ہمارے لیے ایمان کا بہت ضروری ہے. صحابہ کے حقوق میں اور ایک حق بھی ہے, وہ کیا بولے تو اگر کسی صحابی کے بارے میں بھی غلط بات سنے اس کا دفاع کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر کوئی آدمی کسی مسلمان آدمی کا دفاع کرے گا, ڈیفنس کرے گا, اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اس کے چہرے سے آگ کو دور کرے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ان پاکیزہ شخصیتوں کا دفاع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو کتنا ثواب دے گا, ذرا سوچیے. لہذا صحابہ کرام کے حقوق کو مکمل طور پر جاننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے جن کو معاف کر دیا, جنت کی خوشخبری دی, خیر امت. میں تو سمجھتا ہوں اللہ کا احسان بھی چکا نہیں سکتے, نبی کا احسان بھی چکا نہیں سکتے, اور حضرات صحابہ کرام کا احسان بھی چکا نہیں سکتے. ماشاءاللہ کیا کیا دیکھو, جو تراویح پڑھ رہے ہیں وہ عمر کا احسان ہے, جو وتر جماعت سے پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحابہ کا احسان ہے. اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے, یہ قرآن ہمارے پاس 114 سورتوں کا, یہ حضرت ابو بکر کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وحی آتی نا, کیا تکلیف ہوتی معلوم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی پورے وائبریشن شروع ہو جاتا. اللہ کے نبی کے چہرے پر جو ہے ٹھنڈی کے زمانے میں پسینہ آتا. وہ وحی کے وقت ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے, بعض صحابہ کا ہاتھ آپ کے ران کے نیچے رہ گیا تو ران پورا ریزہ ہوگا. اللہ اکبر, وہ کیا دل تھا, وہ کیا جسم تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقے سے آپ اس کو قبول بھی فرماتے. تو 114 صورتیں نبی پر اتریں. وہ 114 صورتوں کو صحابہ نے کہاں کہاں لکھا, دیکھو اس وقت میں نہ تو کاغذ تھا نہ پین تھا, کہاں کہاں لکھا, چمڑوں پر لکھا, پتھروں پر لکھا. 114 صورتیں, 6000 آیتیں حضرات صحابہ کرام نے کیسے جمع کی ہوں گی. اب اس کو جمع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, ابو بکر کے زمانے میں کیا ہوا, وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک جنگ میں 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر سے کہا دیکھو یہ پورے حفاظ ختم ہو جا رہے ہیں, 70 صحابہ کو اگر شہید کرنا بولے تو کتنا بڑا نقصان ہے امت کا. تو حضرت عمر نے کہا دیکھو 70 صحابہ شہید ہو گئے حفاظ, اب ایسے معلوم ہوتا قرآن ضائع ہو جائے, اب قرآن کو جمع کرو بولے تو حضرت ابو بکر بولتے ہم وہ کام کریں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا, کیسے کرنا ہمیں. زید بن ثابت کو دونوں صحابہ مل کے بلائے, آؤ قرآن لکھیں گے, قرآن جمع کریں گے. زید بولتے ہیں مجھے تو ایک جگہ سے پہاڑ اٹھا کر دوسری جگہ رکھو تو وہ کام کر سکتا ہوں, مگر نبی نے جو کام نہیں کیا وہ میں نہیں کر سکتا. بعد میں ابو بکر نے حضرت عمر کا ذہن بنایا, ابو بکر نے زید بن ثابت کا ذہن بنایا. بعد میں کیا ہوا دیکھو, تمام صحابہ کے پاس سے جتنا قرآن تھا سب جمع کیا. یہ 3 صحابہ کا احسان بہت ہے ہمارے اوپر, ابو بکر کا, عمر کا, زید بن ثابت کا. زید بن ثابت کیا کرتے معلوم, قرآن جیسے جمع کرتے ویسے سنتے بھی, اورل ایگزام بولتا نا ویسا سنتے. ایک مرتبہ ایسے ہوا, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے بیٹھ گئے, لوگوں سے بولنے لگے لوگوں 2 آیتیں مجھے نہیں مل رہی ہیں اور ان دونوں آیتوں کا تعلق نبی کی ذات سے ہے. تو کسی کے پاس ہے کیا بولے تو وہ ایک صحابی لا کر دیا. وہ کون سی آیت, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ لے لیتے اور بعد میں پڑھ کے سناؤ بولتے. اس طریقے سے ابو بکر کے زمانے میں ماشاءاللہ پورا قرآن جمع ہو گیا. پورے صحابہ کے پاس ایک قرآن. تصور کرو ہماری اس مسجد میں کتنے قرآن ہوں گے, ہمارے پاس کتنے قرآن ہیں, کتنے حفاظ ہیں. حضرت صحابہ کرام نے قرآن جمع کے لیے کیا تکلیفیں پڑے, اور ہر صحابی کے پاس ایک قرآن. عائشہ کے پاس ایک قرآن, حضرت ابی ابن کعب کے پاس, ابن مسعود کے پاس, ہر ایک کے پاس ایک قرآن. جب اس کے بعد ابو بکر کا دور چلا, عمر کا دور چلا, حضرت عثمان کے زمانے میں پورا بڑھ گیا. ابو بکر کی 2.5 سالہ خلافت, حضرت عمر کی 10 سالہ خلافت, 12.5 سال ہو گئے, ایک ہی قرآن. ماشاءاللہ ایک قرآن رکھ کر پوری امت سنبھال رہی ہے اس کو.
اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 13 سال ان کی خلافت۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ قرآن کو جمع کرنے کے لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بولتے ہیں دیکھو یہ قرآن رکھ لے کے پریشانی ہوتی ہے، اور یہ قرآن میں 7 لہجے ہیں عرب کے، الگ الگ لہجے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، وہ قرآن دیکھو، ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ ابو بکر نے عمر کے پاس دیا ماشاءاللہ، اور عمر نے جو قرآن تھا وہ اپنی بیٹی حفصہ کے پاس دیا تھا، پورے مسلمانوں کے پاس 21 قرآن، اسے بولتے ہیں مصحف الامام۔ حضرت عثمان کو معلوم ہوا نبی کے جو ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا گیا تھا وہ نبی کی بیوی حضرت حفصہ کے پاس ہے جو عمر کی بیٹی ہے، وہ حفصہ کے پاس سے قرآن لے کو ماشاءاللہ 7 لہجوں کو ختم کر کے ایک لہجے پر امت کو جمع فرمایا، اور پورے 10 نسخے بنا کر پورے ماشاءاللہ مکہ، مدینہ، بصرہ، مصر وغیرہ کو بھیجا گیا۔ تو اس طریقے سے حضرات صحابہ کرام نے قرآن کو جمع کرنے کے لیے جو احسان کیا وہ بھی ناقابل فراموش ہے، اور حدیث کو جمع کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام نے جو تکلیفیں پڑی، ایک مثال سے آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ بڑے جلیل قدر صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے، اگر ان کو معلوم ہو جاتا مدینے میں کسی کے پاس ایک حدیث ہے تو کیا کرتے، دیکھو کیا کرتے معلوم ہے، اپنے گھر کا بستر لے جا کے مدینے کے چلچلاتی دھوپ میں جس صحابی کے گھر میں وہ حدیث ہے وہ گھر کے دروازے پر بستر ڈلنے کو پڑ جاتے، اللہ اکبر، چلچلاتی دھوپ میں، اللہ اکبر۔ وہ کیا ہے، چلچلاتی دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دروازہ کھولے، دروازہ کھولتے ہی کون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے، اللہ اکبر، اے رسول اللہ کے چاچا کے بیٹے، یہ چلچلاتی دھوپ میں اس قدر تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ابن عباس بولتے در حقیقت بات یہ ہے نبی کی ایک حدیث تمہارے پاس ہے، وہ ایک حدیث لینے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو اس وقت وہ جس صحابی کے پاس حدیث رہتی وہ صحابی بولتے اگر اے اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے اگر آپ حدیث ہونا بولتے تو یہ حدیث لا کے میں تمہارے گھر کو دے دیتا تھا۔ اور بعض صحابہ سے یہ بھی آتا ہے کہ ایک حدیث کو پانے کے لیے ماشاءاللہ 17 مہینے کا سفر کیا حضرات صحابہ کرام۔ جابر رضی اللہ عنہ یہ مدینہ سے نکلتے ہیں یمن کو جاتے ہیں، 17 مہینے کا سفر کے ایک حدیث لانے کے واسطے۔ آج یہ قرآن پڑھنے والوں کو، حدیث پڑھنے والوں کو ہم کیا کیا نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر یہ ایک بات بھی ہے، جیسے صحابہ اکرام کا احسان چکا نہیں سکتے، ویسے علماء کی جو خدمات ہوتی ہیں، حفاظ کی جو خدمات ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کتنے بھی پیسے دیا لو ان کو، علماء کی خدمات کا صلہ اور حفاظ کی خدمت کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو ان کی کاموں کا صلہ دیا تھا۔ اور علماء کی خدمت کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے، علماء ماشاءاللہ اخلاص سے خدمت کر کے دنیا سے چلے جاتے، مگر ان کا نام کبھی ممبر پر لیا جا رہا ہے، کبھی یہیں سے لیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں وہ مثال آ جاتی ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے محدث، ان کو دنیا والے نہیں جانتے کیسے تھے یہ، اتنے خوددار انسان، گھڑی کا کام کرتے تھے، گھڑی سازینوں، واچ ریپیئر کرنے والے، واچ ریپیئر کرنے کے دوران بڑے سے بڑا بدعتی ان کے پاس آتا تھا، علامہ البانی گھڑی ٹھیک کر کے نہیں دیتے، وہ بدعت یہاں آئے تو ماشاءاللہ بدعتیوں کی بدعت کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ کتنے ایسے لوگ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر طائب ہو گئے۔ ان کی زندگی بھی بڑی عجیب ہے۔ ان کے ایک شاگرد ابھی مصر میں زندہ ہیں، وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں اتنا فقر و فاقہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا وہ حدیث لکھنے کے واسطے پورے گھر میں تلاش کرے تو پیپر نہیں ملتا تھا۔ علامہ البانی کیا کرتے، گلی میں نکلتے، نیچے وہ پیپر پڑھتا رہتا نا، وہ پیپر لا تو ماشاءاللہ حدیث لکھا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اتنی مشکل پڑی زندگی میں۔ اب یہ ان کے لیے عزت کی بات دیکھو کہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دیا۔ اب کیا ہے، وہ بخاری کی، مسلم کی حدیث ماشاءاللہ پوری صحیح ہیں، ترمذی اور فلاں کی حدیث آتی ہے، ہم بولتے ہیں رواہ ترمذی و صححہ الالبانی۔ ترمذی رحمہ اللہ کا زمانہ کب کا، آج سے 1200 سال پہلے کا زمانہ، مگر علامہ البانی کا زمانہ تقریباً 25 سال ہوئے آ کر کے ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ بولتے ہیں حرم میں ایک مرتبہ امام خطبہ دے رہے ہیں تو خطبہ دینے والے کیا بول رہے ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی نے ذکر کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح قرار دیا۔ ماشاءاللہ اس وقت حسن اتفاق ایسا ہوا، وہ حدیث ذکر کر رہے، علامہ البانی مکے کے پہلی سب بیٹھے ہیں۔ ایسی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو مخلص علماء ہوتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر ان کا نام دنیا میں مکمل تو باقی رہ جاتا ہے۔ خواتین سے ایک دو باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔
صحابہ کا جیسے نام آتا ہے ویسے صحابیات کی سیرت کو بھی ہماری خواتین کو پڑھنا چاہیے، اور خصوصاً عورتوں کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو آئیڈیل بنائیں۔ آج کل عورتیں، اللہ ان پر رحم کرے، کیسے کیسے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو نمونہ بناتے ہیں۔ اگر آج ہم عورتوں کو فتنے سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر عورت کو سب سے پہلے ازواج مطہرات کے نام یاد کراؤ۔ کسی بھی عورت کو بولے تو بولنا، حضرت عائشہ سے لے کر میمونہ تک پورے نام یاد رکھنا۔ میں تو بولتا ہوں جب ہماری عورتوں کو نبی کی بیویوں کا نام نہیں معلوم تو سیرت کہاں سے معلوم رہے گی؟ نبی کی بیٹیوں کے نام بولو، کسی آج کل کی عورتوں کو نبی کی بیٹیوں کے نام نہیں معلوم۔ اس طریقے سے صحابیت کی سیرت پڑھنا چاہیے، اور خصوصاً عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو احسان ہے وہ احسان عورتیں چکا نہیں سکتی۔ اگر عائشہ رضی اللہ عنہ نہ ہوتی، امت کی پوری عورتیں بڑی مسائل میں پڑ جاتی۔ اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا صبر دیکھو، ام سلمہ کا علم دیکھو، ہر ایک بیوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی وہ مثالی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اس بارے میں تو نعوذ باللہ بعض دشمن اسلام بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ شہوت پرست انسان تھے، استغفر اللہ، ویسے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیں، 11 شادیوں میں الگ الگ حکمتیں۔ اگر اللہ کے نبی عائشہ سے شادی نہ کرتے، اللہ کے نبی کا علم امت کو ملتا نہ تھا۔ اگر خدیجہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کی شادی نہ ہوتی، فاطمہ اور ام کلثوم اور زینب کے اندر صبر کہاں سے آتا؟ تو اس طریقے سے ہر بیوی کے اندر ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ خوبی، کچھ نہ بھی یہودی کی بیٹی سے ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہودیوں کی اصلاح ہو جائے۔ ماشاءاللہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت میں رہ کر کتنے یہودیوں کو اسلام کی طرف دعوت دی ہوگی۔ بہرحال ہم یہ بولنا چاہتے ہیں، ہماری لڑکیوں کو 600 صفحے کتابیں پڑھنے معلوم ہے، مگر صحابہ کون، صحابیات کون، کب پیدا ہوئے، کب مرے، عورت کو اتنا معلوم رہنا، عائشہ کتنے روایت امت تک پہنچائی وہ بھی معلوم ہونا، 2250 یا ایسی بات رہنا، رات میں 12 بجے پوچھے تو بھی بولنا۔ اس طریقے سے خواتین سے کہتے ہیں اپنی بچیوں کے ذہنوں میں ازواج مطہرات کے کردار کو بیٹھاؤ، اور اسی طریقے سے صحابیات کی سیرت پڑھو، اور یہ ان کے عورتوں کے قصے سنانے سے اپنے بچیوں کے اندر جو ہے وہ بچے سناؤ۔ اور یہ صحابیات کے قصے کیا معلوم ہوتے؟ معلوم ہے اگر بچپن میں ذہن میں بیٹھا دیے ویسا اثر کرتے جیسا ماشاءاللہ وہ پتھر میں لکیر ہوتی ہے۔ اگر ہم بٹھا دیے تو کیا ہوگا؟ غلط نمونے مکمل طور پر سب چلے جائیں گے۔ اور ایک بات بھی ہے، صحابہ کی سیرت سے متعلق جو صحیح کتابیں ان کتابوں کو پڑھیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے نام پر غلط چیزیں لوگ مشہور کر کے چھوڑ ڈالے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، وہ ایک صحابی اپنے والدہ کی نافرمانی کر لے تھے، کہتے اب ان کے آخری وقت آ گیا تھے، آخری وقت آ گیا تو ان کے صحابی کو ان کا کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے، فوراً جا کے ان کی امی کو بلاتا ہی میں معاف کر دلی، کلمہ ادا ہوگا بولتے۔ صحابہ اکرام ایسے اپنے ماں باپ کے نافرمان نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کے بارے میں جو غلط واقعات ہے وہ غلط مت پڑھیے، اس کے بارے میں جو صحیح باتیں ان صحیح باتوں کو پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ آج تیسری تاخیرات میں ہم نے جو خیر امت کے سامنے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ سوروں میں جو پیغام ہے اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت کا مطالعہ کرنے، صحابہ اور صحابت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اور صحابہ جیسا ایمان پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسا ذوق عبادت اور شوق عبادت ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔